نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلناک للناس رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، میری آج گفتگو کا موضوع ہے، بظاہر تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لے آئے تو باقی دور دراز کے لوگوں کو حضور کے آنے کا علم کیسے ہوا؟ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ مولا کتنے لوگوں کے لیے؟ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں ہی کے لیے کیا آپ رسول بن کے آئے، یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ رسول بن کے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ معلوم ہوا تمام لوگوں کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے۔ اب بھی تمام سے مراد کوئی ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور کے زمانے کے لوگ ہوں گے اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرما دی، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری خلقت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے۔ تو اس طرح قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے۔ اب سوال یہ ہوا کہ صرف لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے، انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے، یا اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق بھی تو ہے جی، جانور ہیں، پرندے ہیں، باقی نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرما رکھی ہیں۔ تو اس طرح کیا باقی مخلوق کے لیے بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے، یا صرف لوگوں کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ تمام جہانوں کے لیے ہمارے آقا رسول بن کے آئے۔ اسی طرح 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, के बाबरकत है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान उतारी अपने ख़ास बंदे पर ताकि वो तमाम जहानों के लिए नज़ीर बन जाए। तो इस आयत से भी मालूम हुआ कि तमाम जहानों के लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल, नज़ीर, बशीर बन के आए। अब फिर ये भी ज़हन में यकीनन सवाल पैदा होगा कि अगर तमाम जहानों के लिए आप रसूल, नज़ीर, बशीर बन के आए, रहमत बन के आए, वो जहान हैं कितने? जहान हैं कितने? निबरास शरा अक़ैद की जो शरा है उसमें अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह ताला की वो महबूब हस्ती हैं जो एक ही वक्त में दोनों हाथों से लिखा करते थे। दोनों हाथों से एक ही वक्त में जी लिखा करते थे, और हर हाथ से लिखने की सूरत में मौजू भी एक नहीं होता था, उन्वान भी नहीं। अगर दाएं हाथ से हदीस लिख रहे हैं, बाएं हाथ से फ़िक्र लिख रहे हैं। इसी तरह अगर दाएं हाथ से अक़ैद के मुतल्लिक़ लिख रहे हैं, बाएं हाथ से किसी और मौजू पे जो है वो लिख रहे हैं। तो आप फरमाते थे अगर पाँव से लिखना बेअदबी ना होती तो मैं बायक वक्त दोनों पाँव से भी लिखता। ये अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतनी सलाहियत बख्शी। हमारे यहाँ तो एक हाथ से लिखें तो अगर थोड़ी सी तवज्जो किसी और तरफ जाए तो वो गलत लिखा जाता है। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कितना ज़हन उनको दिया कि ज़हन एक है, काम बैक वक्त दो ले रहे हैं। तो वो फरमाते हैं अपनी किताब निबरास के अंदर कि 18,000 जहान हैं। कितने? 18,000 जहान हैं। 18,000 जहानों के लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बन के आए। अब जी तमाम जहानों में बसने वाले लोग जो हैं या अल्लाह की और मखलूक है, हर एक की बोलियां तो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे हम लाहौर में ही देख लें, लाहौर में कितनी बोलियां बोलने वाले लोग मौजूद हैं जी। कोई सराइकी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई जनाब उर्दू बोलता है, कोई मुहाजिर लोग हैं वो अपनी मुहाजरी बोली में बोलते हैं। ये तो एक लाहौर है। फिर ये आलम दुनिया है। फिर आलम दुनिया के अलावा 18,000 जो जहान हुए, 18,000 जहानों के अंदर तो मुख्तलिफ बोलियों वाले मखलूक बसती है। तो क्या हमारे आका सारों की बोलियां समझ के है जी? हाँ, इसकी दलील अल्लाह ताला ने 13वें पारे के अंदर सूरत इब्राहीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौम। हमने जिस रसूल को भी जिस कौम के पास भेजा ना, हमने उसकी बोली भी अपने उस रसूल को सिखा के भेजी। तो जब पहले रसूल ख़ास इलाके के लिए, ख़ास खित्ते के लिए आते थे, उनको अल्लाह ताला ने उन लोगों की बोलियां सिखा के भेजा जिनके पास वो रसूल है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 18,000 जहानों के लिए रसूल बन के आए। तो ये मानना पड़ेगा हमारे आका भी 18,000 जहानों में जितनी मखलूक बसती है हर एक की बोली हुजूर जानते हैं। अच्छा जी, ये तो ठीक है, अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बोलियां सिखा के भेजा। कितनी एक बोलियां सिखा के भेजा। लिखा है किताबों के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख बोलियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कितनी? 7 लाख। फिर हमारा अकीदा है जितने अंबिया और रसूलों को अल्लाह ताला ने कमालात अता फरमाए हैं
ان سے بڑھ کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیاں عطا فرمائی گئیں، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 18,000 جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے، تو آپ کو جو بولیاں سکھائی گئیں تو ان کی تو تعداد کا بھی علم ہم کو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک مولوی صاحب ہیں خلیل احمد، وہ ایک کتاب جس کو براہین قاطعہ کہتے ہیں، اس میں وہ مولوی صاحب لکھتے ہیں ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیک آدمی کو زیارت ہوئی، تو اس نیک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھ سے اردو میں بات کر رہے ہیں، آپ نے اردو کب سیکھی؟ تو اس کا کہنا ہے، وہ جو لکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اس نیک آدمی کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب مجھے علماء دیوبند سے تعلق ہوا اس وقت سے مجھے اردو بولنا آ گئی۔ استغفر اللہ۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اپنے محبوب کو ہر ایک کی بولی سکھا کے بھیجا۔ اس طرح یہ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اور اپنے علماء کی اس طرح کی عظمت و شان بیان کرنا جس سے قرآن کا بھی انکار ہو جائے، بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، تو ایسی اپنی عظمت و شان بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے آقا انسانوں میں سے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اللہ نے خود سکھا کے بھیجا۔ مَا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو آپ کے رب نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو سب کچھ اللہ نے سکھا کے بھیجا۔ اب دیکھیں ایک ماہر استاد کا شاگرد ہو تو اب وہ کہیں پہ بھی چلا جائے، اگر کہا جائے فلاں استاد کا شاگرد ہے، ہر ایک کے ذہن میں آئے گا وہ تو ماہر استاد ہے، اس نے اپنے اس شاگرد کو سکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی، اور اس طرح اب اس کو کسی سے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے رب نے اپنے محبوب کو بھیجتے ہوئے سکھانے کے اندر کوئی کمی کی تھی؟ جب ہمارے رب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اب یہ کہنا کہ اردو زبان جناب علماء سے حضور نے سیکھی، یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھی بولیاں سکھا کے بھیجی ہیں، کتنی جن کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی بولی بھی سمجھی، آپ کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک انصار کے باغ میں، تو ایک اونٹ جو ہے بڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ اونٹ کا مالک آیا، فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہم آپ کو ہیبہ کر دیتے ہیں، مفت دے دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم آپ کو قیمت دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہیبہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ہم ہیبہ کے طور پر نہیں لیں گے۔ پھر اس شخص نے عرض کی آقا اصل میں ہماری جو روزی کا سبب ہے یہ اونٹ ہے، اسی کے ذریعے ہم سامان لوڈ کر کے پہنچاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو اس طرح ہماری روزی کا مسئلہ ہے جو وہ حل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے بیچنا نہیں چاہتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اونٹ کے مالک ہو، اس اونٹ نے ہماری بارگاہ میں ہماری خدمت میں تمہاری شکایت کی ہے، وہ بڑ کر کے شکایت کی ہے۔ حضور کیا؟ فرمایا یہ کہتا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیثوں میں آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بڑ سے معلوم
کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو ایک ہرنی کا واقعہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرنی عرض گزار ہوئی کہ حضور مجھے یہاں پہ باندھ دیا گیا ہے، میرے بچے ہیں، اگر آپ کرم بخشی فرمائیں مجھے آزاد فرما دیں، میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس آ جاؤ گی؟ کہا میں آ جاؤں گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا، وہ چلی گئی، اور چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو باندھ دیا۔ پھر جس نے اس کو باندھ رکھا تھا شکاری، اس سے فرمایا کہ تم اس جو ہرنی ہے اسے آزاد کر دو۔ تو اس آدمی نے اس ہرنی کو آزاد کیا، تو وہ جاتے ہوئے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیں وہ ہرنی ہے، اس نے اپنی زبان پہ بات کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان، اس کی بولی سمجھی، اور اس طرح پہلے اس کو آزاد کیا، پھر ہمیشہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح اس ہرنی نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی سمجھی اور اس کی بولی میں جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب کے اندر تشریف لائے، یہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں یا باقی دور دراز کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو حضور کے آنے کا کیسے پتہ چلا؟ وہ اس طرح آپ سنتے رہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، پتہ ہے آپ کو کہاں پہ؟ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کیوں؟ کہ جو یہودی اور نہ ماننے والے جو تھے وہ کہنے لگے آپ کو ہم نے زمین پر موجود چیزوں سے تو آزما لیا، معاذ اللہ آپ نے جادوگری کے ذریعے ہم کو منوا لیا، لیکن اب آسمان پہ ہماری ایک خواہش ہے، وہ اگر آپ ہمیں ہماری خواہش کے مطابق وہ کر کے دکھا لیتے ہیں، ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، وہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے پہاڑ کے اوپر آ گیا۔ تو سب نے دیکھا، صرف مدینے والوں نے نہیں دیکھا، صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا، ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا نا، اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو مہاراجہ کہا جاتا تھا، اس نے اسی رات کو دیکھا چاند کی روشنی میں گڑبڑ ہے۔ تو دیکھنے کے بعد پھر اس نے بلایا اپنے وزیروں مشیروں کو، بھی دیکھو میری نظر میں کوئی مسئلہ ہے یا واقعی چاند میں کوئی مسئلہ ہے۔ وزیر مشیر اکٹھے ہوئے تو وزیروں نے بتایا جی تمہاری آنکھ میں، تمہاری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، واقعی آسمانی نظام میں کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اس وقت نجومیوں کا دور تھا، تو بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا، بھئی بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے۔ سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، لیکن ایک عمر رسیدہ نجومی تھا، اس نے کہا بادشاہ اس کا جواب فلاں آپ کا جو وزیر ہے نا اس کے پاس ایک صندوق موجود ہے، اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ نجومی کو کہا جاؤ لے آؤ وہ صندوق۔ وہ کہنے لگا وزیر ہے، مجھے کہاں دے گا؟ تو آپ کا وزیر ہے، آپ اس کو بلائیں۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا اور کہا کہ وہ صندوق بھی ساتھ لے آئیں۔ وہ وزیر صندوق لے آیا، اس صندوق کے ڈھک کے اوپر لکھا تھا کہ اگر تم آسمانی نظام کے اندر کوئی گڑبڑ دیکھو تو اس کا جواب اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ جب ڈھک کھولا گیا، ڈھک کھولنے کے بعد نیچے دیکھا گیا کہ جب تم آسمانی نظام میں گڑبڑ دیکھو تو سمجھ لینا نبی آخر الزمان تشریف لے آ چکے ہیں۔ تو وزیر نے
مشیر نے جتنے وہاں پہ لوگ تھے سب نے وہ لکھا ہوا دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں، تم تیاری کرو اور ہم سب مل کے اس نبی آخر الزمان کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ جی مہاراجہ باقی وزیر مشیر سارے روانہ ہوئے، کشتی پر سوار ہو کے مدینہ شریف میں پہنچے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ ایک تحفہ بھی لے گیا تھا بادشاہ۔ وہ تحفہ کس چیز کا تھا؟ ادرک کا۔ ادرک ہے نا، جانتے ہیں نا جی، ادرک یہ جو ہے نا تحفہ لے گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ، یہ ہندوستان سے بادشاہ آیا ہے اور یہ ہمارے لیے تحفہ ادرک کا لے آیا ہے، اور یہ ادرک دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آج کل حکیم لوگ مختلف طریقے بتا کے اس کا علاج بتاتے ہیں کہ کس کس بیماری کے لیے جو ہے یہ مفید ہے۔ اگر کسی کا گلا خراب ہو رہا ہو، بلغم ہو رہا ہو، شہد اور یہ ادرک کا پانی ملا کے استعمال کرے تو جو ہے وہ بلغم ختم ہو جائے گا، کھانسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب وہ پہنچے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی زبان ہندی زبان میں بات کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی زبان میں اس کو جواب دیا۔ سارے وزیر مشیر بادشاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت سنی، حضور کا پیغام سنا، تو حضور کے ہاتھ پر ہی سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ اور وزیر مشیر واپس اپنے علاقے کی طرف رواں تھے، یمن کی طرف، اور یمن کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں بادشاہ کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہاں کشتی کو کنارے لگایا گیا کہ یہاں کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جنگل تھا، صحرا تھا، اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی، اور وہاں پہ ہی اس کا مزار بنایا گیا، اور اس کی قبر پہ، مزار پہ اب بھی لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ھذا مالک الہند، یہ ہندوستان کے بادشاہ کی قبر ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر عرب میں تشریف لائے، باقی لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی برکت سے، کیونکہ چاند ایک ہی ہے نا، پوری دنیا میں ایک ہے۔ جب وہ 2 ٹکڑے ہوا، سب کو پتہ چلا کہ آسمانی نظام میں کوئی مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ہندوستان کا بادشاہ مدینے میں حضور کے پاس پہنچا، باقی لوگ بھی اسی طرح پہنچے ہوں گے جی۔ تو آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس وقت میڈیا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کی خبر اس معجزے کے ذریعے یعنی چاند کے ذریعے سب لوگوں تک پہنچائی۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لوگ گئے اور مسلمان ہوئے، کوئی صحابی بنا، کوئی تابعی بنا۔ تو بہرحال سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ 18,000 جہانوں کے لیے آپ رسول بن کے آئے، سب کی بولیاں جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے سیکھ کے آئے۔ اب بھی کوئی مدینہ شریف میں جی کوئی بھی جاتا ہے، کسی بھی بولی والا، حاجی صاحب کئی دفعہ گئے ہیں، باقی لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی گیا، تو اس طرح کوئی اگر انگلش بولنے والا ہے، حضور کی بارگاہ میں انگلش میں بات کر رہا ہے کہ آقا میری یہ مشکل ہے، کرم بخشی فرمائیے یہ حل ہو جائے۔ کوئی اگر اردو والا ہے، عربی والا ہے، ہر ایک اپنی جی بولی میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ حضور اب بھی اگر جانتے ہیں تو ظاہری حیات میں کیوں نہیں جانتے ہوں گے جی۔ تو ابھی حاجی صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وراثت کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں۔ تو یاد رکھیے، جب بندہ مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد جو پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، وہ مال اگر اس کی جائیداد ہے اور اس کے نام ہے، اس کے اندر کسی اور کا حق نہیں ہے، مثلا کسی کی امانت، وہ امانت بھی نہیں ہے، یا کسی کی کوئی چیز ملی تھی تو اب وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی جائیداد میں نہیں ہے، گم شدہ کوئی چیز مل جائے وہ بھی جس کی گم ہوئی ہے اسی کی ہے۔ بالفرض اگر گم شدہ چیز مل جائے،
کوئی بندہ لینے والا نہ ملے تو کیا وہ جائیداد کے اندر شمار ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے اگر اس کا مالک نہیں مل رہا، اگر وہ جس آدمی کو وہ چیز ملی ہے وہ خود غریب مستحق ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، اگر وہ خود مستحق نہیں ہے تو غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، اس کے اندر اس کا حق نہیں ہے، نہ اس کی جائیداد میں وہ چیز چلے گی۔ البتہ اس کی اپنی کمائی ہوئی چیز ہے، زندگی کے اندر کسی نے اس کو کچھ ہیبہ کیا تھا، جس طرح نانی نانا مامے جو ہے وہ بعض اوقات اپنے بھانجوں کو اپنی بھانجیوں کو دے دیتے ہیں، دادے دے دیتے ہیں آپ کے نام یہ پلاٹ ہے، تو اس طرح وہ پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے نام ہوتی ہے، وہ اس کی جائیداد میں ہوتی ہے۔ اب وہ جو اس کی جائیداد میں چیز ہے وہ مر گیا ہے، اب وہ جائیداد والی چیز جو ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ وہ ترکہ اور وراثت جو ہے وہ جس کا حق ہے اس کو لازمی طور پہ دینا لازمی ہے، بلکہ یہ بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی آدمی حقدار اگر نہ بھی لینا چاہے تو مجبور کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ تو لوگ آج کل بہانے بنا لیتے ہیں، اپنی بہن کو آپ کو ابو نے اتنا جہیز دیا تھا، دیکھیں 10 لاکھ 15 لاکھ کا جہیز تو لے گئی ہے، ابھی یہ ایک پلاٹ ہے، اب یہ بھی تمہیں نہیں پچھتا کہ مجھے جو ہے وہ میرے پاس رہنے دیں، آپ یہ بھی آپ لینے کے لیے آ گئی ہیں، آپ کو وہ جہیز نہیں محسوس ہوا کتنا آپ لے کے گئیں؟ اس وقت ہم نے بھی کوئی اعتراض کیا تھا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جہیز میں باپ نے دیا تھا کیا وہ وراثت میں ہے؟ وراثت کب ہوتی ہے؟ بندے کے مرنے کے بعد۔ جب زندگی میں جو کچھ جس کو دے جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیبہ اور تحفہ ہدیہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے، اب مرنے کے بعد جو کچھ بھی باپ یا ماں چھوڑ جائیں گے تو وہ سارے کا سارا مال وراثت میں آئے گا۔ اس کے اندر چاہے 50 لاکھ بہن جو ہے جہیز کے طور پر لے گئی ہے، لیکن اب بھی وراثت کے اندر اس کا حق ہے۔ لیکن کتنی بدبختی ہے، اگر بہن کہے نہیں میں نے تو حصہ لینا ہی لینا ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں پھر اس گھر میں تو نے قدم نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ شرم نہیں آئی؟ تم اس باپ کے جائیداد کے اندر اتنا پہلے جہیز لے گئی ہے، پھر بھی تیری نظر اس کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے اگر نہیں دے گا کوئی بھائی، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی بھائی اگر کسی کا حق کھائے گا قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو اگر بڑے بھائی کے پاس سب کچھ تھا، باپ فوت ہو گیا، بڑا بھائی سارا کچھ ہڑپ کر جائے، چلو میں بڑا بھائی ہوں، اس طرح بلکہ کوشش کرتے ہیں جب ماں باپ بیمار ہوں نا چوری چوری جا کے نام کروا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بعد میں بہن یا بھائی جو ہے حقدار نہ ہو جائیں۔ اس لیے حضرات گرامی کوشش کرنی چاہیے اگر کسی کا حق مال لیا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مسلمان ہیں، ان میں سے ایک مسلمان کے بارے فرمایا کہ جس نے کسی کا حق کھا لیا، اس کے پاس کسی کا قرضہ تھا نہیں دیا، چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو یا کسی سے کچھ لیا تھا واپس نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا، اس آدمی کی وجہ سے جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ جہنمی کہیں گے، چاہے وہ کافر ہوں گے کوئی بھی ہوں گے، وہ کہیں گے کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہمارے عذاب کے اندر اضافہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارا عذاب زیادہ ہو گیا۔ تو وہ خود کہے گا کہ بھائی میں وہ ہوں جس نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، کسی سے کچھ لیا تھا، اس کو واپس نہیں کیا، وہ بوجھ اٹھا کے میں آیا، اب اس کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ میری پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ آگ کا صندوق ہے، تو وہ آگ کا صندوق بھی اس کی پیٹھ کے اوپر ہوگا، اور وہ کہے گا دیکھو یہ آگ کا صندوق کیوں ہے میرے اوپر؟ اس لیے کہ میں نے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، لوگوں کا حق مارا تھا واپس نہیں کیا، تو اس لیے اس کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور اس وجہ سے تمہارے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے زمین کسی کی اپنے قبضے میں لے رکھی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، واپس نہیں کی، اب موقع ہے کہ زندگی میں واپس کر دیں۔ یہ تھوڑی سی چیز یا تھوڑی سی زمین کی وجہ سے آخرت کی زندگی اپنی تباہ کر لیں تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ کبھی پھر تفصیلاً بات ہوگی، ابھی چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔